Assalamu alaikum. In our previous session, we discussed modeling from mass media and priming effects. In our today's session, we will discuss the variables that enhance the priming effect, and we will also discuss the cultivation theory. Before I start off with the variables that enhance the priming effects, let's first very briefly recap what is modeling from mass media content. We discussed in our last session that modeling from mass media content is an efficient way to learn wide range of behaviors and solution to problems that we otherwise learn slowly or not at all, or pay too high a price to learn in the actual environment. یعنی کہ modeling from mass media basically ایک efficient way of learning ہے of a certain behavior or a certain solution to problems which we otherwise might never be able to learn, or which we might otherwise learn very slowly, or we might learn it by paying a very high price, or when we are doing that thing in actual environment. یعنی modeling جو ہے ہم کوئی چیز ایسی چیز ہم میڈیا سے سیکھیں جو کہ ہم اگر ایکچوئل زندگی میں اگر ہم اس کو سیکھنا چاہیں تو وہ شاید بہت مشکل ہو جائے، یا اگر ہم وہ سیکھیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ہائی پرائس دینی پڑے، یا ہم ایک خاص تکلیف سے گزر کے تو پھر ہم وہ چیز سیکھیں. جیسے کہ ماڈلنگ بیہیویئر فرام دا میڈیا کنٹینٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے میڈیا کے اندر کوئی سپوزنگ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، اس میں اس نے دیکھا کہ کوئی غلط کام کرنے والا جو ہے شخص اس کو کس طرح سے آگے نقصان پہنچتا ہے، تو دس از سم تھنگ دیٹ you learn it from this content from the media, that if somebody does anything dishonest, he eventually has to pay for his dishonesty. Now from this particular thing, the audience might say کہ اگر میں بھی اپنی ایکچوئل زندگی میں ڈسآنیسٹ ہوں گا تو مجھے اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو وہ کیا ہوا کہ اس نے ایک چیز، ایک بیہیویئر میڈیا سے سیکھا، جو کہ اس نے اپنی ایکچوئل زندگی میں تو نہیں کیا، لیکن اس نے میڈیا کے کنٹینٹ سے ایک چیز سیکھ لی. جیسے کہ ہمارے بڑے نہیں کہتے کہ ہمیں اوروں کے جو تجربات ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کھڈے میں پہلے گریں اور پھر کہہ کہ ہاں جی یہاں پہ کھڈا ہے. اگر کوئی اور شخص کوئی کھڈے میں گر گیا ہے تو ہم عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر وہ گرا ہے اس کو چوٹ لگی ہے تو ہم اس سے سیکھیں کہ ہمیں یہ راستہ نہیں اپنانا چاہیے اور ہمیں اس کھڈے میں نہیں گزرنا چاہیے. تو ماڈلنگ فرام میس میڈیا بیسکلی اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اٹس این ایفیشینٹ وے آف لرننگ اے سرٹن بیہیویئر وچ وی ادروائز مائٹ ناٹ be able to learn, or we might learn by paying a very high price in an actual environment. دوسرا ہم نے جو کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا وہ پریمنگ افیکٹ کا کیا تھا، اور پریمنگ افیکٹ کو جو ہم سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا کنٹینٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر جو ڈیپ ڈاؤن جو تھاٹس ہوتی ہیں اس کو وہ ٹریگر آف کر دیتا ہے. یعنی کہ پریمنگ افیکٹ از بیسکلی دیٹ ٹریگرنگ آف اے سرٹن میموری which is deep down in your mind, and it comes in the forefront. یہ کوئی چیز آپ دیکھیں یا کسی چیز کو آپ سنیں تو آپ کو اس کو دیکھنے سے یا اس بات کو سننے سے آپ کے اندر اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات یا کوئی سوچ موجود ہے تو وہ سب کانشیس لیول سے کانشیس لیول پہ آ جائے اور آپ اس کے بارے میں ایک دم سے دوبارہ اویئر ہو جائیں. پریمنگ افیکٹ کو جس طرح سے ہم نے ڈیفائن کیا تھا ان دا لاسٹ سیشن وہ اس طرح سے کیا تھا کہ میڈیا میسیجز کنٹینٹ ٹریگرز کانسیپٹس تھاٹس لرننگ اور نالج ایکوائرڈ ان دا پاسٹ دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو دا میسیج کنٹینٹ. یعنی کہ میڈیا میسیجز کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کے اندر جو ڈیپ ڈاؤن اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں وہ کانشیس لیول پہ لے آئیں یا وہ سامنے لے آئیں، اور پھر جب وہ سامنے آئیں تو وہی باتیں جو ہیں وہ ایک قسم کی ری انفورس بھی ہو جائیں. دس از پریمنگ افیکٹ. اور پھر اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو وی گیو دا ایگزامپل آف ریلوے ایکسیڈنٹ، اینڈ وی ڈسکس دس تھنگ کہ مے بی اف اے پرسن ہیز گون تھرو اے سرٹن accident or he's been a victim of a certain rail accident, and then he witnesses a rail accident in the media. So what happens is that experience of his being a victim of the rail accident is it comes in the forefront, or it is triggered off. تو اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹریگر آف ہوتا ہے تو پھر جو اس کا انٹرسٹ ہوگا اس میڈیا کنٹینٹ میں وہ فرق ہوگا
بنسبت اس شخص کے جس کا کہ کوئی اس چیز کے جس کا کوئی پریویس ریل ایکسیڈنٹ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ایک تو اس کا انٹرسٹ اس چیز میں زیادہ ڈیولپ ہوگا, ساتھ میں وہ اس چیز کو بار بار ریلیٹ کرے گا اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے جو اس کا بیہیویئر ہے اس میں بھی ایک خاص اثر آئے گا. So in other words, what we can say is that the audience memories or the reader's memories are primed when and to react in a particular way to the story with which he can relate his past experience. Priming effect کے کچھ ہم نے conceptual roots کو بھی ڈسکس کیا تھا, اور وہ conceptual roots کو ہم نے اس طرح سے کہا تھا کہ this is related to the concept of cognitive neo association. اور cognitive neo association basically it's a social psychological perspective, اور وہاں سے یہ ٹرم ہے, اور اس کا جو مطلب ہے وہ یوں ہے, اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو جو بیسکلی ڈیل کرتا ہے برین کے ساتھ, اور برین کو وہ اس طرح سے ویژولائز کرتا ہے کہ اٹ از میڈ اپ آف اے ویری کمپلیکس نیٹ ورک. دس نیٹ ورک از کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر, یعنی کہ ہر چیز جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہو رہا ہے یا وہ جس طرح سے بھی سوچ رہا ہے, وہ ہر ایکسپیرئنس اس کا جو سوچ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اس کی تھاٹس, اس کے فیلنگس, اس کی ایکسپیرئنسز, اس کی ویلیو سسٹم, ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. سو اف ون تھنگ از ٹریگرڈ, دی ادر تھنگ از آلسو, اف ون تھنگ از ایکسپوز ٹو سم تھنگ, another thing is also triggered, or another thing in the mind is also connected to that particular thing. اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ سائیکالوجی کے اندر بھی ہوتا ہے, اور ہم نے ویسے بھی دیکھا کہ کوئی بات کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو بات کرتے کرتے آپ کو ایک اور بات کا خیال آ جاتا ہے, اور حالانکہ اس بات کا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہوتا ہے اس چیز سے جو کہ اگلا شخص بات کر رہا ہے, لیکن اس سے کچھ انڈائریکٹ کوئی ایسوسیشن ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ یعنی کہ اس اگلے بندے کی, اگلے شخص کی جو بات ہے, دیٹ ہیز پریمڈ یو to a deep down thought or a deep down feeling about a certain thing, and then accordingly you react, or accordingly you show a certain behavior. So what basically priming is کہ the media content جو ہے وہ آپ کے اندر ایک certain ideas کو stimulate کر دیتا ہے, جس کو کہ آپ associate کرتے ہیں اپنے previous experience کے ساتھ. جس طرح کہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر سپوزنگ کوئی شخص ہیونگ ڈپریسنگ تھاٹس, مطلب وہ ہر چیز کو بڑا نیگیٹیولی دیکھ رہا ہے, اب ساتھ میں یہ ہو کہ وہ میڈیا کنٹینٹ کچھ ایسا ہو جس میں کہ بڑی کوئی سیڈ مووی ہو, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کی جو ڈیپ ڈاؤن جو ڈپریسنگ فیلنگ ہے, دیٹ آر بینگ لنکڈ with whatever you are, the sad thing that you are exposing yourself to. So that sad or depressing thing that you are watching is triggering off your own depressing thoughts. Similarly, if you are angered from inside about something, and then you watch or you expose yourself to a violent thing, or to some certain aggression, so what will happen? It will trigger the resentment or the aggression that you have. یعنی کہ اگر کسی شخص پہ کوئی غصہ ہے اور اس کے دل میں کوئی ریزنٹمنٹ ہے, اور وہ اس کے دل میں ہے, اور ساتھ میں پھر وہ جب اپنے آپ کو ٹیلی ویژن کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے, اور ٹیلی ویژن کے اندر ایک خاص وائلنٹ یا اگریسو کنٹینٹ دیکھتا ہے, تو وہ کنٹینٹ جو ہے وہ اس کی جو ڈیپ ڈاؤن اگریسو فیلنگز ہیں ان کو ٹریگر آف کرتا ہے, اور پھر اس طرح سے وہ چیز اس کو ری انفورس کر دیتی ہے. یعنی جو میڈیا کنٹینٹ ہے اس کی جو ڈیپ ڈاؤن اگریشن کی فیلنگز ہیں ان کو ٹریگر آف کرنے کے بعد وہ ری انفورس کر سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے وہ بیہیو بھی کر سکتا ہے. دس از ون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس, اینڈ دس کانسیپٹ از ٹیکن فرام سائیکالوجی ایز وی ہیو ڈسکسڈ اٹ ارلیئر. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے بڑی اپنے کلوز فیملی ممبر کی ڈیتھ دیکھی ہو, یا اپنے کسی کلوز فرینڈ کی ڈیتھ دیکھی ہو, اس کے بعد پھر وہ کوئی مووی ایسی دیکھتا ہے یا کوئی خبر ایسی پڑھتا ہے جس کے اندر کسی اور کی ڈیتھ کے بارے میں بات ہوتی ہے, تو وہ ایک دم سے ہی کین ریکال دی ایموشنز دیٹ ہی ہیڈ فیلٹ ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیتھ آف ہز ریلیٹیو اور آف ہز فرینڈ. So any particular news item about somebody's death, or
a death in a movie or a death in a drama triggers in him the same sad feelings that he has had when he experienced the death of his own relative. So इसमें जो हमें बात जब इंशाल्लाह ताला हम आगे करेंगे भी वो ये है कि जो ये फीलिंग्स हैं या जो प्रिमिंग अफेक्ट है ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे डिफरेंट तरीके से होता है और इसकी भी कुछ वजूहात होती हैं, यानी कि हर एक पर्सनालिटी की अपनी अपनी ट्रेट्स होती हैं और वो ट्रेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू द प्रिमिंग अफेक्ट. यानी प्रिमिंग अफेक्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन एवरीवन, इट डिफर्स फ्रॉम person to person. Supposing if a person is a very sensitive person and he is moved from somebody's death, and what happens is when he's exposed to another death in the media, it does bring in him a certain emotion of sadness which might be much more than another person who might have also experienced a death in the family but who is not as sensitive as the first person is. So the priming effect on the first person would be more compared to the second person. यानी कि the priming effect will differ from individual to individual depending on their different perceptions about things, depending upon their sensitivity about certain things. इसमें जो एक रिसर्च हुई थी प्रिमिंग इफेक्ट के ऊपर, जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हुई थी, वो बच्चों के ऊपर ही हुई थी और उन बच्चों को स्टडी किया गया था कि जो बच्चे कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और देखा गया कि एक ग्रुप जो कि कॉमिक्स पढ़ता था कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा वायलेंट कंटेंट था और एक ग्रुप जो कॉमिक्स पढ़ता था वो ऐसी कॉमिक्स पढ़ता था जो जिसमें कि इतना वायलेंट कंटेंट नहीं था. तो जब इन दोनों को टेस्ट किया गया तो मालूम ये हुआ कि जो बच्चे वो कॉमिक्स पढ़ते हैं जिसमें कि वायलेंट कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसमें उनके डीप सबकॉन्शियस में एक वायलेंस जो है वो एक एग्रेशन जो है वो आ जाता है. उसके बाद फिर जब वो एक्चुअल लाइफ में कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो दैट ब्रिंग्स देम टू सर्टेन अग्रेसिव थॉट्स. यानी कि इसको आप इस तरह से कुछ समझें कि जो बच्चे अपने आप को वायलेंट कंटेंट की तरफ एक्सपोज करते हैं या वो बच्चे जो वो ऐसी कॉमिक्स पढ़ रहे थे इसमें कि वायलेंट कंटेंट ज़्यादा था, तो जब रियल लाइफ सिचुएशंस आई तो उनके अंदर अग्रेसिव थॉट्स ज़्यादा थी, उन्होंने ज़्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट किया इन रियल लाइफ कन्फ्रंटेशन कंपेयर टू दोज चिल्ड्रन हु वर रीडिंग सच कॉमिक्स which did not have the violent content or which had more neutral content. So basically priming effect इस तरह से भी हो जाता है कि आपने कोई चीज़ जब टेलीविज़न से देखी या कोई चीज़ आपने किसी चीज़ से एक्सपोज अपने आप को किया तो वो आपके डीप डाउन कॉन्शियस में आ गई. उसके बाद जब उसी चीज़ से रिलेटेड कोई रियल लाइफ सिचुएशन हुई तो वो पर्टिकुलर जो आइडिया जो आपने टीवी पे देखा था वो फोर फ्रंट में या कॉन्शियस लेवल पे आ गया और उसको सामने रखकर आपने रिएक्ट किया. यानी प्रिमिंग इफेक्ट इस तरह दोनों तरह से हो गया. एक ये कि आप मीडिया के अंदर कोई कंटेंट देखें और आपके अंदर जो कोई डीप रूटेड आइडिया या थॉट या कोई एक्सपीरियंस हो वो ट्रिगर ऑफ हो जाए, वो आपके कॉन्शियस लेवल पर आ जाए और फिर जब आपने मीडिया से जो देखा है उसको आप रिलेट करके तो उस कॉन्सेप्ट को आप री-एनफोर्स कर लें. दूसरा मैंने आपको जो प्रिमिंग इफेक्ट बताया वो यूं भी हो सकता है क्योंकि इस बच्चों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ जो उनके बिहेवियर को जो स्टडी किया उसके से सामने आया कि वो ये भी हो सकता है कि आप अपने आप जो भी जो मीडिया से रिलेटेड कोई मीडिया पे जो कोई चीज़ आपने देखी हो वो आपके जहन में आ जाए और जब रियल लाइफ सिचुएशन हो तो वो जो बात आपने मीडिया में देखी हो वो आपके कॉन्शियस लेवल में आ जाए या वो ट्रिगर ऑफ हो जाए और उसको आप अपने एवरीडे बिहेवियर में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जाए. तो प्रिमिंग इफेक्ट्स जो है वो दोनों तरह से होते हैं. अब हम आज जो इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे वो वेरिएबल्स जो कि प्रिमिंग इफेक्ट को एनहांस करते हैं. यानी वो वेरिएबल्स जो प्रिमिंग इफेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या ज़्यादा एनहांस करते हैं वो कौन से वेरिएबल्स हैं. वो ये हैं. नंबर 1 वेरिएबल है the perceived meaning of the communication. Number 2 है the perceived justifiability of the witnessed aggression. Number 3 है the extent to which audiences identify with the characters. और 4th है
the perceived reality of the mediated communication. اور fifth ہے the stimulus of prior experiences. Let's discuss them one by one. First is the perceived meaning. یعنی آپ کا جو priming effect ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا اگر جس طرح سے کنٹینٹ کا مطلب جو میڈیا میں جو کنٹینٹ اس کو آپ نے سمجھا ہو. جیسے کہ بیسکلی یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھرو ایکسپیریمنٹل ریسرچ جو ہے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور ایز آئی مینشن اٹ ٹو یو ارلیئر کہ یہ سائیکالوجی سے یہ ٹرمز لی گئی ہیں, اور سائیکالوجی کے اندر دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کازل ریلیشن شپ بٹوین تھنگس. یعنی وہ سائیکالوجی کے اندر وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چیز کا اثر دوسری چیز پر ہوتا ہے, اور اس کے لیے وہ یوزلی جو میتھڈ امپلائی کرتے ہیں وہ ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ. اور ایکسپیریمنٹل میتھڈ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ پیور سائنسز میں ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کیمیکل کو دوسرے کیمیکل سے ملاتے ہیں تو اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر آپ لکھ لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے بھی سائیکالوجسٹ نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ان سے انہوں نے یہ ریلیشن شپ بنایا کہ اگر یہ فیکٹرز ہوں گے یا یہ ویریبلز ہوں گے تو پریمنگ افیکٹ جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا. تو سب سے پہلا جو ویریبل آفٹر دی ایکسپیریمنٹ وچ دے کیم اکراس واز دا پرسیوڈ میننگ. پرسیوڈ میننگ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے پہلے جو پارٹیسپینٹ سے یا جن لوگوں پہ ایکسپیریمنٹ کرنا تھا ان کو پہلے کسی نہ کسی بات کے اوپر غصہ دلایا, اور غصہ دلانے کے بعد انہوں نے پرائز فائٹ موویز دکھائیں اور امریکن فٹ بال دکھایا. امریکن فٹ بال گیم اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ there's a lot of aggression also involved in it. اب یہ دکھانے کے بعد ایک گروپ کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ پرائز فائٹس دیکھ رہے ہیں اور جو دوسری آپ گیم دیکھ رہے ہیں اصل میں دی آئیڈیا از ٹو ہرٹ ادرس. دی آئیڈیا از ٹو بی مور وائلنٹ سو دیٹ یو کین انجر ادرس ٹو ہرٹ ادرس. اور ایک گروپ کو یہ کہا کہ جو یہ آپ پرائز فائٹس دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے جو گیم دیکھ رہے ہیں, اٹس جسٹ دے جسٹ ڈوئنگ دیئر پروفیشنل جاب, اٹس جسٹ اے گیم and it is not done with the intention of hurting the other person. ان موویز ان گیمز کے دکھانے کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ وہ ان لوگوں کو الیکٹرک شاکس دیں جنہوں نے ان کو شروع میں غصہ دلایا تھا. یعنی کہ وہ گروپ جس نے کہ مووی دکھانے سے پہلے ان لوگوں کو غصہ دلایا تھا ان لوگوں کو واپس انہی گروپس کے سامنے لے کر آئے اور ان کو کہا کہ آپ ان کو الیکٹرک شاکس دیں. اور پھر ایکسپیریمنٹ جب کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ جس گروپ کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو پرائز فائٹس ہیں یا یہ جو گیمز ہیں اس کے اندر جو فٹ بال گیم ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیسکلی اگلے کو چوٹ کے لیے دیا جا رہا ہے, اگلے کو انجر کرنے کے لیے, اگلے کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو اس گروپ نے جن لوگوں نے ان کو غصہ دلایا تھا ان کے اوپر زیادہ سیویئر الیکٹرک شاکس دیے ان کو, اور جس گروپ کو کہا تھا کہ اٹ از جسٹ اے گیم اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر پروفیشنل جاب تو انہوں نے اب جن لوگوں نے ان کو غصہ دلایا تھا ان کو اتنے سیویئر الیکٹرک شاکس نہیں دیے. یعنی کہ واٹ ہیڈ ہیپنڈ واز کہ جو ان کا غصہ تھا وہ ان کے ڈیپ ڈاؤن کانشیس لیول میں گیا, اور اس کے بعد جو ٹیلی ویژن کا یا جو گیم کا جو کنٹینٹ تھا اس نے وہ غصے کو ٹریگر آف کیا. اور ٹریگر آف کس طرح سے کیا کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بیسکلی اگلے کو ہرٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو یعنی کہ اس میں ایک پرسیوڈ میننگ جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا, جہاں پہ یہ دیا گیا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں, تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہیں, وہاں پہ پریمنگ افیکٹ اسٹرانگ ہوا. جہاں پہ ان کو یہ میننگ دیا گیا کہ نہیں اٹس جسٹ اے گیم, وہاں پہ پریمنگ افیکٹ کم ہوا. So this is how they relate to perceived meaning. The way the meaning of the media content is perceived, is understood, that affects the priming effect. When it is shown that it is the reality and it is done it is done to hurt, so the priming effect was stronger. When it was told to them that you should perceive this particular wrestling as professional game, then the perceived meaning was such that which did not bring that aggressive feeling
or that violent feeling in the other group as much as it did in the first group. Second factor or the second variable that affects the priming effect is the perceived justifiability. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اس میں بیسکلی جو آڈینس ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ عین ممکن ہے کہ جو آپ کی ریئل لائف میں ہو رہا ہو اس کے بالکل مطابقت رکھتا ہو, اور جو آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے بھی ریئل لائف میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس طرح سے دیکھا جائے کہ ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کو مار رہا ہے, اور جب مارا ہے تو دوسرے گروپ کو چوٹ لگی ہے, اس کو بہت زخمی وہ ہوا ہے, تو ایک قسم کی یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جی اگر ہم ماریں گے تو اگلے کو چوٹ لگے گی. تو ریئل لائف سچویشن میں جب کوئی ایسا موقع آئے کہ مارنے کا موقع آئے تو مے بی آپ کے ذہن میں وہ کنٹینٹ آ جائے جس میں آپ کو یہ پتہ لگے کہ بھی مارنے سے تو خون نکلتا ہے کہ چوٹ لگتی ہے. تو واٹ اٹ ہیپنس کہ دا ویور از ریمائنڈیڈ آف دیٹ انفارچونیٹ کانسیکوینسز آف وائلنس اور اگریشن. What happens is کہ he might not do that particular act. It might avoid it. So if you, the priming effect also affects in this manner when you can justify the perceived event. یعنی کہ جو بھی ایونٹ جو آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہے اس کا پھر کوئی ایک کانسیکوینس بھی آپ نے دیکھا ہے, اور اس کانسیکوینس جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے, اور پھر اسی ریئل لائف اسی سچویشن کی جو چیزیں وہ ریئل لائف میں ہوتی ہے تو ون remembers or one frames that particular message that he had seen in the media, and then what happens is that he controls his behavior, he avoids that thing because he knows that the effect or the consequence of that particular act would lead to a certain injury or would hurt the other. Third variable that enhances the priming effect is the character identification. یہ بھی معلوم ہوا through experimental research کہ identification with the media character also enhances the priming effect. What had happened was, the experiment what they did was کہ first they angered certain participants. یعنی کچھ لوگوں کو انہوں نے غصہ دلایا, کچھ اور لوگوں کے ساتھ ان کو بٹھایا اور ان کو اس پہ غصہ دلایا. پھر ان لوگوں کو جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے 3 گروپس بنائے. ایک گروپ کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو ایز ونر آئیڈینٹیفائی کریں, دوسرے گروپ کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو ریفری آئیڈینٹیفائی کریں, اور تھرڈ گروپ کو کہا کہ تھرڈ گروپ کو کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی. اس کے بعد جب یہ سب انہوں نے ریسلنگ یا پرائز فائٹس دیکھ لیں تو اس کے بعد پھر ان کو کہا کہ وہ الیکٹرک شاکس دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو غصہ دلایا. اس میں بھی پھر ان کو یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ایز ونرز پرسیو کیا تھا, یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو ان کیریکٹرز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا تھا جو کہ جیت رہے تھے, تو انہوں نے زیادہ سیویئر الیکٹریکل شاکس دیے کمپیئر ٹو ادر 2 گروپس. اور وہ ادر 2 گروپس کون سے؟ وہ جو کہ اپنے آپ کو ریفری ویژولائز کر رہے تھے اور وہ جن کو کہ کوئی انسٹرکشنز نہیں دی گئی تھی. تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر میڈیا میں کنٹینٹ, میڈیا کے کسی بھی کیریکٹر کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن جو بھی قسم کا رول ہو اس کو وہ سامنے رکھ کر جب وہ ریئل لائف سچویشن آئے گی تو وہ اس کے اندر اس کیریکٹر کو سامنے رکھ کر تو وہ اس کا پریمنگ افیکٹ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. مائنڈ یو یہ زیادہ تر جو ریسرچرز ہوئی ہیں یہ بیسکلی کنسرن تھا کہ ہاؤ the violent content in media is affecting the individuals in the society. So the whole focus was on this particular thing کہ کس طرح سے جو violent یا aggressive behavior ہے that is framed in the audience. لیکن ابھی تک جو ریسرچ ہوئی ہے وہ basically they've tried to find a relationship between the violent content in the media and the aggressive behavior in the audience. So they have tried to figure out the causal relationship between the two. کہ کیا ایک کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ سائیکالوجی کے ان اسپریمنگ افیکٹ سے ہیلپ لی ہے. اور اب جو ہے وہ ریسرچز جو ہو رہی ہیں وہ اس وائلنس کا جو کنٹینٹ ہے یا جو اگریسو جو کنٹینٹ ہے اس سے بڑھ کر آگے بھی ریسرچز ہو رہی ہیں اور اس میں بھی وہ پریمنگ افیکٹ کو دیکھا جا رہا ہے.
لیکن لیٹس فرسٹ ڈیل ود دیز ویریبلز اینڈ دین وی ول ڈسکس دوز لیٹر. The third variable that plays an important role in enhancing the priming effect is the perceived reality. Now, what we mean by the perceived reality is that if audiences are made to believe that what they are seeing is real, it also intensifies or strengthens the priming effect. یعنی کہ اگر آڈینس کو یہ کنونس کر دیا جائے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ریالٹی ہے, وہ بالکل سچ ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آڈینس کے اندر جو پرمنگ افیکٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یعنی دیٹ برنگز آؤٹ ڈیپ ڈاؤن تھاٹس اباؤٹ اے سرٹن تھنگ ان اے مور افیکٹو یا ان اے مور اسٹرانگ مینر. انہوں نے اسی طرح انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اور اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے یہ کیا کہ اگین انہوں نے کچھ پارٹیسپینٹس کو پہلے غصہ دلایا, اس کے بعد ان کو ایک مووی دکھائی, اور آدھے گروپ کو یہ کہا کہ یہ جو یہ مووی ہے یہ بالکل اٹ از بیسڈ آن ٹروتھ, اٹ از اے فیکچوئل تھنگ, اور آدھے گروپ کو یہ کہا کہ یہ ایک فینٹیسی ہے, یہ ایک ایسی انٹرٹینمنٹ کی مووی ہے جس میں کہ یہ وائلنٹ کنٹینٹ ہے. تو جب اس کے بعد انہی گروپس کو کہا گیا کہ وہ الیکٹرک شاکس دیں ٹو دا پیپل ہو ہیو اینگرڈ دیم ارلیئر, so the people the group that was told that the movie that they're watching is based on factual or on actual thing, they gave severe shocks compared to that group which were told that this is just a movie, a combat movie, a pure entertainment. یعنی جس گروپ کو یہ کہا گیا کہ یہ جو مووی ہے یہ ایکچوئل فیکٹس ہیں, اس جب ان کو کہا گیا کہ وہ ان لوگوں کو شاکس دیں تو انہوں نے الیکٹریکل شاک زیادہ اسٹرانگ دیے بنسبت ان لوگوں کے جن کو کہ یہ کہا گیا کہ یہ صرف ایک مووی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, یہ فکشن ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریالٹی. سملرلی ایک اور ایکسپیریمنٹ بچوں کے اوپر کیا, اور وہ بچوں پہ انہوں نے 5th 6th گریڈ کے بچے تھے ان کو کیا, اور ان بچوں کو انہوں نے 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا, اور تینوں گروپ میں جب ڈیوائڈ کیا تو جو پہلے گروپ کو انہوں نے ایک نیوز آئٹم کر کے دکھایا, اور اس میں دیر ور سینز آف وائلنس اینڈ اگریشن, اور ان کو کہا کہ یہ ریالٹی بیسڈ ہے اور یہ سچ مچ یہ ہو رہا ہے. دوسرے کو انہوں نے یہ کہا کہ دس از جسٹ اے فینٹیسی تھنگ, اٹ از جسٹ انٹرٹینمنٹ اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریالٹی, دا وائلنس اور دا اگریشن دیٹ دے آر سینگ. اور جو تھرڈ گروپ تھا ان کو ایز این آرڈنری کمرشل اور ایک بالکل ہی ایک لائٹ مینر میں اگریشن کی فلم دکھائی, اور ان کو کہا کہ دس جسٹ اے کمرشل اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریالٹی. پھر اس کے بعد ان لوگوں کے پر ایکسپیریمنٹ جو کیے تو معلوم ہوا کہ جو پہلا گروپ جس کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو مووی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیسڈ آن ریالٹی ہے, تو ان کا جو اسکور آن اگریشن انڈیکس پہ تھا وہ مچ ہائر تھا کمپیئر ٹو دی ادر 2 گروپس. یعنی کہ جن بچوں کو یہ کہا گیا کہ جو آپ نے میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ریالٹی بیسڈ وائلنس ہے, تو ان کے اندر اگریشن زیادہ پایا گیا بنسبت ان لوگوں کے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے یا یہ کمرشل ہے. تو بیسکلی جو میڈیا میں جو کنٹینٹ اگر دیکھا جائے اس کی جو اگر سمجھا جائے کہ وہ ریالٹی پہ بیسڈ ہے تو پھر پریمنگ افیکٹ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. دا 4th فیکٹر ہے وہ ہے میموریز آف پرائر ایکسپیرئنسز. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو برین ہے وہ ایک نیٹ ورک ہے, اور ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور اگر ایک تھاٹ جو ہے وہ دوسرے تھاٹ کو ٹریگر آف کر سکتا ہے. اب اگر کسی شخص کا کسی معاملے میں ایکسپیرئنس ایسا ہوا ہو جس سے کی وجہ سے وہ بہت ڈیپ اس کا افیکٹ ہوا ہو, تو نیچرلی جب اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز دیکھے گا تو اس پہ پریمنگ افیکٹ زیادہ ہوگا کمپیئر ٹو دیٹ پرٹیکولر پرسن who has not had that kind of experience, or who maybe have had that kind of an experience but has not had that deep effect, or has not gone through the same but has not gone with the same intensity as the other person has. So it also depends on the prior experience or on the previous experiences of the individuals. اگر کسی کا کسی معاملے میں کوئی تجربہ ہوا ہو جس میں کہ اس پہ ایک بہت گہرا اثر اس بات نے چھوڑا ہو, تو جب وہ میڈیا میں اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ دیکھے گا تو اس کے اوپر اسٹرانگر پریمنگ افیکٹ ہوگا کمپیئر ٹو دیٹ پرسن
جس نے کا کوئی ایکسپیرئنس ہوا ہو لیکن اس پہ اتنا اسٹرانگ افیکٹ نہ ہو, اور جب وہ اس چیز سے ریلیٹڈ چیز میڈیا پہ دیکھے گا تو اس پہ ویسا اثر یا ویسا پریمنگ افیکٹ نہیں ہوگا جیسے کہ پہلے انڈیویجول کے اوپر ہوا تھا. یہ جو تمام جو ہم نے پریمنگ افیکٹس کی جو ہم نے فیکٹرز اور جو ویریبلس پڑھے, اس کو میں نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ دے آر بیسکلی ریلیٹڈ ٹو اگریسو بیہیویئر. لیکن جو اب کا جو ٹرینڈ ہے وہ پریمنگ افیکٹ سے آگے بڑھ گیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو پریمنگ افیکٹ ہے یہ مائنورٹی کے پورٹریلز کے اندر بھی اس کا ایک خاص اثر ہے اور ایڈورٹیزمنٹس میں بھی اس کا اثر ہے. لیٹس لک ایٹ دی ایگزامپل آف دا پورٹریلز آف دا مائنورٹی. اس میں پریمنگ افیکٹ کس طرح سے آتا ہے؟ اس طرح سے آتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو مارجنلائز گروپس ہیں یا جو معاشرے میں مائنورٹی ہے ان کو ایک خاص طریقے سے پورٹرے کیا جائے, اور پھر وہ جب پورٹرے کیا جائے تو وہ آپ کے ذہن میں ان کی پکچر اتنی زیادہ اسٹرانگ بن جائے کہ جب وہ ریالٹی میں جب آپ کا ان لوگوں سے انٹریکشن ہو تو آپ کے ذہن میں وہ جو آپ نے میڈیا میں کنٹینٹ دیکھا ہے وہ پکچر سامنے آئے. یعنی کہ سپوزنگ کوئی گروپ ہے جس کو کہ میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے شو کر رہا ہے کہ دے آر فنی پیپل اینڈ دے they do stupid things, and now what has happened is that particular portrayal of that group is in your mind, and what happens is when you come across such a person and so that particular ideas about what you have seen in the media comes to your mind, so you start behaving to that group of people in the same manner in which you have seen in the media. اس کو ہم وائس ویسا بھی کر سکتے ہیں پریمنگ افیکٹ کو, کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی تجربہ کسی شخص کے ساتھ ہوا ہو, کوئی خاص گروپ کے ساتھ ہوا ہو, اس کے بعد وہی چیز آپ میڈیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوا کہ اٹ ہیز پریمڈ یو آف یور ایکسپیرئنس ود دیٹ گروپ آف دیٹ پرسن ہو بلانگ ٹو اے سرٹن گروپ. تو اب کیا ہوا کہ جب آپ when you are primed to that particular experience that you have had with that person, so what has happened is کہ your learning is reinforced, اور your جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس شخص کے بارے میں وہ آپ کی اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. یعنی کہ اٹ ورکس بوتھ ویز. ایک اس طرح سے کہ آپ نے میڈیا میں کسی گروپ کے لوگوں کا ایک خاص پورٹریل دیکھا جیسے کہ وہ بڑے اسٹوپڈ ہیں یا ایڈیٹس ہیں, اس کے بعد وہ آپ کے ذہن میں وہ بات آ گئی. اس کے بعد ریئل لائف میں یو کم اکراس دوز پیپل بلانگنگ ٹو دیٹ گروپ, تو آپ نے جو دیکھا تھا وہ آپ کے کانشیس لیول پہ آ گیا, تو پھر اسی کے حساب سے آپ نے ان کے ساتھ بیہیو کیا. سیکنڈ جو میں نے بات کی پریمنگ افیکٹ میں وہ میں نے یہ کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا بھی کچھ ایکسپیرئنس ہوا ہو ان لوگوں کے ساتھ, اور پھر وہ آپ کے ذہن میں ہو, اس کے بعد جب آپ وہی ان سے ریلیٹڈ بات آپ میڈیا پہ دیکھیں تو وہ جو آپ کا ایکسپیرئنس ہے وہ ری انفورس ہو جائے, یا جو آپ کی جو بھی آپ نے ان کے بارے میں سوچا ہے یا آپ کا جو تجربہ ہے وہ آپ کا ری انفورس ہو جائے میڈیا پہ دیکھنے سے. تو پریمنگ افیکٹ از ورکنگ بوتھ ویز. یہ پرٹیکولرلی ان کو مائنورٹی پورٹریلس کے سین میں رکھ کے تو اس پہ کافی ریسرچز اب ہو رہی ہیں. دوسرا پریمنگ افیکٹ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس میں یا میں بھی اسٹڈی کیا گیا کہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ پریمنگ افیکٹ کر کے لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں ٹو بائی اے سرٹن تھنگ اور ٹو فالو اے سرٹن تھنگ. اس جیسے کہ آپ کا سپوزنگ آپ کا دل ہے کہ آپ کا گھر میں جو ہے وہ سپوزنگ گھر کے اندر آپ کو ڈیکوریشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں, کوئی اچھا فرنیچر لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تو یہ آپ کے سب کانشیس میں ہے. ایک آپ کے اندر ڈیپ ڈاؤن ایک ڈیزائر ہے, اس کو اب آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں تو میڈیا کے اندر کوئی ایسے میسیجز آتے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں چینجز لے کر آنے ہیں تو یو ہیو ٹو بائی دیز تھنگ, یو ہیو ٹو گو ٹو دیز تھنگز, یہاں پہ بارگن پرائز ہوتی ہے. تو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ مے بی واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ دس ٹیلیویژن ہیز پریمڈ یو ٹو دیٹ پرٹیکولر things that you were already thinking of. So what happens is it reinforces about what you are thinking and then you are persuaded to do a certain thing. کہ ہمارے دل میں خواہشات تو بہت سی ہوتی ہیں اور ہم ان کو سوچتے بھی رہتے ہیں, لیکن وہ ہمارے سب کانشیس میں ہوتی ہیں اور پھر ہم اپنی مصروفیات کے اندر ہم ان کو بھول جاتے ہیں یا سائڈ لائن کر دیتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو ہمارے سب کانشیس میں جو خیالات آتے ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ
وہ جو ہے وہ ہمارے سامنے دوبارہ آ جاتی ہیں جب ہم میڈیا کے اندر اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ دیکھتے ہیں، اور جب وہ دوبارہ سامنے آ جاتی ہیں تو پھر وہ ایک قسم کی ری انفورس ہو جاتی ہیں وہ آئیڈیاز، اور پھر اسی چیز کو استعمال کر کے جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں وہ اپنی ایڈورٹائزنگ کیمپینس میں آپ کو پرسویٹ کرتے ہیں کہ یو نیڈ دس، یو وانٹ دس، اینڈ فار دس پرٹیکولر تھنگ یو شوڈ گو ٹو دس پرٹیکولر پلیس اینڈ گیٹ دوز تھنگس. So in this regard also, the studies have been conducted. We can summarize the whole thing in this way, that priming effect, it's become a very popular area of media effects research. Or a number of researchers are indulging in this research to find out how the deep down experiences of the persons are triggered off by the media messages, and how those deep down ideas and behavior are reinforced, and then also how it changes a certain person's behavior. We try to discuss in the priming effect the variables, یعنی کہ ہم نے وہ ویریبلس کو بھی ڈسکس کیا، جس سے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پریمنگ افیکٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول، یعنی انڈیویجول ٹو انڈیویجول وہ اس طرح سے ویری کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے میڈیا کے میسج کو آپ پرسیو کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ میڈیا میسیجز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ ان کو ریلیٹ کریں اپنے پرائر ایکسپیرینس کے ساتھ یا پریویس ایکسپیرینس کے ساتھ. They all affect the priming effect. Now we will carry on with this particular idea in another theory, and that is the cultivation theory. We will discuss this now, the cultivation theory, how cultivation theory affects our perceptions of reality. Basically جو social researchers کی social scientists کی concern رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جی میس میڈیا جو ہے نا وہ اس کا بڑا نیگیٹو افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں پہ، اور پرٹیکولرلی آن چلڈرن، اور اس میں ان کا یہی ذہن میں بار بار تھا کہ جی جو میڈیٹڈ وائلنس ہے دیٹ از ہیونگ اے ویری ہارمفل افیکٹ آن دا پیپل اینڈ اسپیشلی آن دا چلڈرن. اس سلسلے میں ہم نے جو جتنی بھی ریسرچز ہوئیں اس میں ایکسپیریمنٹل میتھڈس کے ساتھ جو فائنڈنگز آئیں انہوں نے اس میں یہی بات انڈیکیٹ ہو رہی تھی کہ میس میڈیا کا ایک افیکٹ ہے، نیگیٹو افیکٹ ہے لوگوں کے اوپر. اسی چیز کو سامنے رکھ کر جارج جربنر ان 1960 he came up with a project known as Cultural Indicators Project. جارج جربنر نے یہ جو پروجیکٹ تھا یہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں 1960s میں اس کو سامنے لے کر آیا، اور اس کی بھی جو ہائپوتھیسس ہے وہ یہی تھا کہ اگر میڈیا کے ساتھ ایک پرولونگ ایکسپوجر کیا جائے تو ایک خاص پرسیپشن اباؤٹ ریالٹی بن جاتی ہے. یعنی واٹ دے ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ واز کہ اگر ٹیلی ویژن کے سامنے ایک لمبا عرصہ تک ایکسپوز کیا جائے یا بہت لمبے عرصے تک ٹیلی ویژن کو دیکھا جائے تو پھر ایک خاص پرسیپشنس، ایک خاص ویلیوز اور ایک خاص بلیفس لوگوں کا بن جاتا ہے. اور اس کو اگر ہم سمپلی اسٹیٹ کریں تو ہم اس کو اس طرح سے بھی اسٹیٹ کر سکتے ہیں کہ دا کلٹیویشن ہائپوتھیسس پرپوزز دیٹ اوور ٹائم ہیوی ویورز آف ٹیلی ویژن ڈیولپ views of the world similar to what they see on television. یعنی کلٹیویشن ہائپوتھیسس یہ پروپاؤنڈ کرتا ہے کہ اگر آپ بہت لمبے عرصے تک بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھیں تو آپ کے دنیا کے بارے میں ایک وہ ویوز بن جائیں گے جو کہ ٹیلی ویژن آپ کو دکھا رہا ہے. یعنی اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہو گئیں، ایک وہ چیز کہ بہت لمبے عرصے تک، اور دوسرا بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھا جائے. یعنی کہ دن میں آپ نے 4 سے 6 سے 8 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ چیز آپ فار ایئرس کر رہے ہوں، تو جو پرسیپشن آپ کی دنیا کی بنے گی وہ وہی ہوگی جو کہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھی ہوگی. تو دس کلٹیویشن تھیوری بیسکلی ڈیلٹ ود دا ویوئنگ آف دا ٹیلی ویژن. اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ایکسپوز ٹو دا سیم میسیجز اگین اینڈ اگین. یعنی کہ دیر از اے کنسسٹنسی ان دا میڈیا کنٹینٹ اباؤٹ دا پورٹریل آف سرٹن تھنگس، تو دین آلسو اٹ انفلوئنسز دا پرسیپشن آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ آن دا آڈینسز. یعنی اب جو تیسری بات ایک اور جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جو میسج یا جو پورٹریل کیا جا رہا کسی چیز کے بارے میں وہ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہو، تو پھر اس کا ایک خاص اثر ہو جاتا ہے دیکھنے والے کے اوپر. یعنی کلٹیویشن تھیوری یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر میڈیا جو ہے وہ ایک ہی قسم کا میسج بار بار دکھائے اور جو ویور ہے اس کو وہ بہت لمبے عرصے تک دیکھے، بہت لمبا اور ہر روز دیکھے،
تو پھر اس کا جو آئیڈیا یا اس کا جو ویو اباؤٹ ریالٹی ہے وہ ایگزیکٹلی یا اس کی جو پرسیپشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر تھنگ ہے وہ ویسی ہی ہوگی جیسے کہ میڈیا پورٹرے کر رہا تھا. اور پھر وہ اس کو اپنی انوائرمنٹ میں جنرلائز کر لیتا ہے, جو یعنی کہ جو کچھ اس نے میڈیا سے لرن کیا ہوتا ہے اس کو وہ جنرلائز کر دیتا ہے اپنی پوری انوائرمنٹ کے بارے میں. اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جو اس نے جنرلائز کیا ہے وہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریالٹی. جیسے کہ اگر ہم میڈیا کے اندر سپوزنگ سم پیپل آر کانسٹنٹلی واچنگ موویز آف اے سرٹن کنٹری, جس میں کہ وہ بار بار دکھا رہے ہیں کہ دیٹ کنٹری از ویری رچ, ویری افلوئنٹ, اینڈ اٹ از ویری it is very the people of that country live very glamorously. So what happens is کہ ایک ریالٹی جو دیکھنے والے کے ذہن میں یہ آ جاتی کہ جی یہ جو ملک ہے یہ بہت امیر ہے, یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل بہت آمرانہ ہے اور بڑے لیوشلی رہتے ہیں, بڑے گلیمرسلی رہتے ہیں, اور یہ عین ممکن ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریالٹی. اور وہ ملک ہو سکتا ہے کہ اس میں غربت بہت زیادہ ہو, اس کی پاورٹی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہو, اور ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس ملک کا جو غربت کے حساب سے وہ سب سے زیادہ ہو, لیکن اس ملک کے بارے میں اگر آپ موویز دیکھیں یا جو اس ملک سے جو موویز بن رہی ہیں اس کے بارے میں جو لوگوں کے جو اس طرح کو وہ پورٹری کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ نہیں یہ تو ملک بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے یا بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جب آپ ایک چیز کو آپ کنسسٹنٹلی دیکھ رہے ہوں فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم, تو the image of the reality that you make is exactly what you are seeing in the media or in the television, and it is very possible that it has nothing to do with reality. اس کلٹیویشن تھیوری اگر ہم اس کی ہسٹری ٹریس کریں کہ یہ کس طرح سے گریجولی یہ ڈیولپ ہوئی, تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بیسیکلی یہ ڈیولپ اس طرح سے ہوئی کہ جب لوگوں کا کنسرن بڑھا کہ امپیکٹ آف دا ٹیلی ویژن آن دا چلڈرن ہو رہا ہے. جب بچے جو تھے بہت فیسینیٹ ہونے لگے کارٹون موویز کے ساتھ, بہت فیسینیٹ ہونے لگے دوسری ایکشن موویز کے ساتھ, اینڈ they were glued to the television, and they had stopped going outdoor, they stopped socializing. When this concern grew, to then they felt that there must be a certain connection between the way children are perceiving things and whatever they are watching on the television. یعنی کہ جس طرح سے بچے جو ہیں وہ دنیا کو سمجھ رہے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہو سکتا ہے اس سے جو کہ وہ بچے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. ڈی فلور نے 1967 میں اپنی ریسرچ میں یہ شو کیا کہ چلڈرن کی perceptions about the occupations of different people are the same. یعنی ان کی ریسرچ نے یہ شو کیا کہ اگر ٹیلی ویژن میں کچھ لوگ جو سرٹن پروفیشنز کو بلانگ کرتے ہیں ان کی ایک خاص ایک تصویر کشی کر رہے ہیں, تو جو بچے ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جو اگر اس پروفیشنل کے لوگ ہوں گے تو وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے. یعنی جو ان کے لیے ریالٹی بنائی گئی اباؤٹ ڈفرینٹ پروفیشنلز وہی ان کے لیے ریالٹی بنی, اور اسی کو انہوں نے ہمیشہ جنرلائز کیا, اور اس نے کہا کہ یہ جو افیکٹ ہے یہ ہوموجنائزنگ افیکٹ ہے, یعنی یہ افیکٹ تمام بچوں پہ یکساں ہیں. سپوزنگ اگر میڈیا کے اندر پولیس والوں کے بارے میں ایک خاص پکچر دی جا رہی ہے کہ دے آر ویری آنیسٹ اینڈ دے آر ویری they are very vigilant and they are always trying to bring control the law and order situation, تو پھر ان کا ایک جب بچوں سے پوچھا گیا تو ان کے ذہن میں پولیس کا ایک پازیٹیو امیج آیا. اسی طرح پوسٹ مین کے بارے میں, ڈاکٹرز کے بارے میں ان کا پہلے کنٹینٹ کو اسٹڈی کیا, اور پھر اس کنٹینٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو ان کا امیج تھا اس کو اسٹڈی کیا. اس کے بعد جب بچوں کے پاس گئے اور بچوں سے پوچھا کہ ان کی کیا پرسیپشنز ہیں ان پروفیشنلز کے بارے میں, تو ان کی وہی پرسیپشنز تھیں جو کہ میڈیا ریفلیکٹ کر رہا تھا. اب یہ بھی عین ممکن ہے سپوزنگ کہ اگر ہمارے ہاں ٹیلی ویژن کے اندر ایک بڑا نگیٹو امیج پولیس والوں کا دکھایا جائے کہ وہ ہمیشہ کرپٹ ہیں, اور اگر کوئی لوگ اگر ہم ہیں وہ ڈراموں کے اندر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں
کہ جی جو پولیس والے ہیں وہ کرپٹ ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ مس بہیو کرتے ہیں, وہ روڈ ہیں. ان ایچ ڈرامہ and in every drama whenever there is a role of a policeman, we see this particular side of the policeman or this particular behavior of the policeman. So the people who are constantly watching this, they would have this, especially the children, because they have not had direct contact with the policeman. They are only having an idea about a policeman through what they are watching in the dramas. So what would happen is کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ کا پولیس والوں کے بارے میں کیا خیال ہے, تو وہ جو ان کا جو آئیڈیا اباؤٹ دا پولیس مین ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ ڈرامے میں انہوں نے دیکھا ہو. اگر انہوں نے وہ ڈرامے کنسسٹنٹلی وہ دیکھ رہے ہوں تو پھر ان کا یہ ریئیکشن ہوگا. سملرلی جو ریسرچ جارج گربنر نے 1968 اس میں بھی جو انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس میں بھی انہوں نے جو بات سامنے لے کر آئے وہ یہی تھی کہ ہیوی ایکسپوجر ٹو دا میڈیا کنٹینٹ جو ہے اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر, اور وہ ویسا ہی سوچتے ہیں یا وہ ویسا ہی بلیو کرتے ہیں جیسا کہ میڈیا کے اندر ان کو دکھایا جاتا ہے. اس پروجیکٹ میں جو انہوں نے ویریبل اسٹڈی کیے وہ ویریبلس کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے وہ ڈیموگرافک پیٹرنز یا وہ کچھ کیریکٹرسٹکس انہوں نے اسٹڈی کی وچ ور ریلیٹڈ ٹو وائلنس, اور اس میں انہوں نے جو لوگ وائلنس کر رہے تھے ان کے کیریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کیا, جن پہ وائلنس ہو رہا تھا ان کو اسٹڈی کیا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کو میڈیا پورٹری کر رہا ہے, کس قسم کے جو کرائمز ہیں یا وائلنٹ کرائمز جو ہیں وہ میڈیا پورٹری کر رہا ہے, اور کس کانٹیکسٹ میں میڈیا جو ہے وہ ان وائلنٹ کرائمز کو پورٹری کر رہا ہے. انہوں نے 3-4 باتیں اسٹڈی میں دیکھی. ایک کہ جو وائلنس کر رہے ہیں ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, جن پہ وائلنس ہو رہا ہے وہ ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, کس قسم کے وائلنٹ ایکٹس دکھائے جا رہے ہیں اور کس کانٹیکسٹ میں دکھائے جا رہے ہیں, اور کس طرح سے یہ وائلنٹ ایکٹ کو پورٹری کیا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو انہوں نے پہلے اسٹڈی کیا. اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو اسٹڈی کیا جو who were exposed to the television for long time, and it was found out کہ those people who were exposing themselves to these violent crimes all the time in the media, when they were asked, they felt that this world is in reality a mean world, a dangerous world. So basically cultivation hypothesis is saying that the more one spends the time in the living world of the television, the more likely one is to report conceptions of the social reality that can be traced to the television portrayal. یعنی جتنا زیادہ کوئی شخص اپنے آپ کو ٹیلی ویژن کے سامنے ایکسپوز کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کی پرسیپشن اباؤٹ دا ریئل ورلڈ وہی ہوں گی جیسے کہ ٹیلی ویژن میں وہ دیکھ رہا ہے. اور سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ دیئر پرسیپشن آر اباؤٹ دا ریئل ورلڈ از کلٹیویٹیڈ بائی دا ٹیلی ویژن. یعنی وہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ان کی پرسیپشنز اباؤٹ سرٹن تھنگس کو کلٹیویٹ کرتا ہے. اور وہ کلٹیویٹ کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی شخص جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بہت لمبا عرصہ بیٹھا رہے یا بہت لمبا عرصہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے. انشاءاللہ تعالیٰ in our next session we will study the conceptual roots which deal with the cultivation theory. We will see how the two main ideas about cultivation theory are related to the cultivation perceptions of the people, cultivated perceptions of the people, and those two are mainstreaming and resonance. So inshallah ta'ala we will meet in the next session and we will discuss these. Till then, Khuda Hafiz.